کتاب الصلاح باب الاذان و اقامت۔ اذان اس پکار و منادی کا نام ہے جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے وقت نماز کے لیے جمع ہونے کو بلایا جاتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی ایک اعلیٰ درجے کی روحانی مجلس ہے جو دنیا کے سامنے نیاز و عبادیات اور دربار الہی کا ایک روح پروار اور دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ اس روحانی مجلس اور دربار الہی میں ہر مسلمان کا موجود ہونا اس لیے مایہ صد فخر، ناز اور باعث سعادت و ہدایت ہے۔ اس امر سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر قوم اور ہر مذہب نے عبادت کے لیے اجتماع کی ضرورت کو محسوس کیا ہے، اور ہر قوم کے لوگوں نے عبادت کے لیے بلانے اور جمع کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اطلاع ضرور مقرر کیا ہے۔ لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ اطلاع دینے میں کیا امتیازی شان رکھتا ہے۔ سو ہر شخص بادنی تعامل مع آدم کر سکتا ہے کہ اسلامی طریقہ ہے تمام مذہب و اقوام کے طریقوں سے سب میں ممتاز، اعلیٰ روحانیت پروار اور دلکش ہے۔ جس وقت مؤذن مقبرہ پر چڑھ کر صدائے اللہ اکبر بلند کرتا ہے، اس وقت اللہ والوں کے سینوں میں جذبہ عبودیت چٹکیاں لینے لگتا ہے، اور دنیا کے سامنے عبادیات الہی ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ لا محالہ اس کی طرف روح انسانی کھینچتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہودیوں میں کرنا کے ذریعے، عیسائیوں میں گرجا کے گھنٹوں کے ذریعے، اور ہندوؤں میں مندروں کے گھنٹوں اور گھنٹیوں کے ذریعے لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی ایسا نہیں جس میں روحانیت، حق شناسی اور رجوع اللہ کی تحریک کا کوئی ادنا سا بھی اثر و شائبہ ہو۔ علاوہ بری یہ طریقہ مخصوص با عبادت ہی نہیں، اب ذرا اسلام کے مخصوص طریقوں کو بھی ملاحظہ فرمائے اور نمونہ ایک فقرہ پر غور فرمائے۔ جب مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہر سننے والا مان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الفلاح کے معنی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آنے کا نتیجہ کامیابی ہے۔ اس جواب میں لا حول ولا کہا جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توفیق و امداد کے بغیر بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور نجات و کامیابی کا یقینی ذریعہ ہے، اس کی طرف اللہ تعالی ہی کے فضل و توفیق سے آ سکتے ہیں۔ اللہ اسلام کتنا پاکیزہ اور روحانیت خیز کامل و اکمل مذہب ہے، اور وہ دنیا میں کتنا بلند و بالا و اعلیٰ تخلیل لے کر آیا ہے کہ وہ بات بات میں توحید اور عظمت الہی کا سبق دیتا ہے۔ قدم قدم پر انسان کو اپنی عبودیت و عاجز اور اللہ تعالیٰ کی بھی عظمت و قدرت کا اقرار و اعتراف کراتا ہے، اور علام الہی اور مذہبی زندگی کا عین منشا اور مقصد اعظم بھی یہی چیز ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے احکام و فرامین بجا آوری کا اپنا مقصد حیات بنایا جائے۔ کیا دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے اس عبادت پروار طریقے اطلاع کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ قسم خدا کی کسی مذہب کا طریقہ اس کے گرد و پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مانو مبارک ہو یہ سربلندی اور کامیابی و بامراد ہے وہ نمازی جو صدائے اللہ اکبر پر اپنی اطاعت کی گردن جھکا دیتا ہے۔ تاریخ اذان عیسی اول اذان کے لغوی معنی اطلاع دینے کے ہے۔ یہ اسم مسدد ہے اور اس کا مسدد تعزیر ہے، اور شرع میں مخصوص اطلاع کو کہتے ہیں، یعنی نماز کی اطلاع دینا۔ حاشیہ شبر الماسی علیہ شرع
المناج الرملی انشرا البخاری میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اذان مکہ میں ہی قبل ہجرت ہی شروع ہو گئی تھی۔ طبرانی نے کہا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اسی رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان کی وحی ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان کے کلمات لے کر آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق حضرت بلال کو تعلیم دی۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ جس وقت نماز فرض ہوئی اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینا سکھایا۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام براق پر سوار ہو کر آئے اور اذان کے تمام کلمات آخر تک کہے۔ ان احادیث و اقوال کے مطابق صاحب روا المختار کہتے ہیں یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ان احادیث میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔